آئی تھنک اس میں جو ڈیپر انالیسس اگر آپ نے کرنا ہے کہ واٹ از ہیپننگ، ایک تو ٹھیک ہے، ایک آئی وڈ سے پولیٹیکل تھیٹرکس ہے جس میں بامبنگ بھی ہوئی اور پھر اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، بلکہ ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، ایک تو میگا تھا میک امیرکا گریٹ اگین، ابھی وہ کہہ رہے ہیں مائیگا آزم میک ایران گریٹ اگین، تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آئی تھنک ٹویٹس بھی ہوئی ہیں ٹرمپ کی طرف سے، اور لنڈزے گراہم ہے ان کے آئی وڈ سے پرو زائنس جو ہے سینیٹر ہیں، اور ماشاءاللہ وہ ابھی اس میں شامل ہیں، تو ابھی امپیکٹ کو آپ دیکھیں، آئی تھنک تھوڑا سا ٹائم گیٹ سویڈ وتھ واٹ از اپیئرنگ آن میڈیا، وہ دیکھیں کہ ایران ایز اے اسٹیٹ، ایز اے گورنمنٹ، ایز اے نیشن کہاں پہ کھڑی ہے، اور اسرائیل ایز اے اسٹیٹ اینڈ نیشن، امریکہ کا تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں، بیکاز اصل لڑائی تو ان کے ساتھ ہے، دیکھیں ان کا فرنٹ مین جس انٹچبل تھا، جس کو ہاتھ میں لگایا جا سکتا، جس کا اتنا خوف تھا، وہاں پہ یہ ہے کہ ابھی سائپرس میں ایک شباب ان کا سیٹ اپ ہے ہاؤسنگ کا، وہاں پہ بھی ہزاروں پہنچے ہیں اسرائیل، مطلب بھگدڑ آپ نے سینز دیکھے ہوں گے، صاف کنٹرول آن دا میڈیا، پیپل آر رننگ فرام اسرائیل، وہ کہہ رہے ہیں بنکروں میں کسی طرح ہم بیٹھیں گے، سو اٹ مینس کہ اسٹیٹ جو کلیپس میں، اور جس طرح ایپسلون ایلزابتھ جیسے لوگ ہیں جو مین آف کانشیس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یو ول کلیپس ایز اے اسٹیٹ اگر آپ اس طرح چلتے رہیں گے، آپ نے بہت ظلم کر لیا، اور ساری دنیا دیکھا، دیکھیں ابھی فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے، دس از ہسٹری، انفارچونیٹلی I would say کہ everybody now become apathetic to loss of life because اتنا زیادہ وہ سین باہر سامنے آئے ہیں کہ لوگ آپ نے دیکھیں سوشل میڈیا اسکرول اپ کر جاتے ہیں، تو یہ انسانیت کو اس طرف لے گئے۔ دوسرا ایران کو آپ دیکھیں، آئی بین کرٹک آف ایرانی پالیسی، لیکن ایک کول اسٹیٹ ہے، چاہے لیڈرشپ ہے اوپر سے ٹھیک ہے، ان کی شہادتیں دی ہیں دی ویکینڈ بیلنس، اس کے بعد انہوں نے اسٹرائک کرنا شروع کیا، تو لوگ نارمل کاروبار ہو رہا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے، مے بی لیس ٹریفک کی تھوڑی بہت آپ کہنے کچھ کمی ہے، بائی اینڈ لارج ایسا نہیں کہ بھگدڑ مچی، دیکھیں ایران از اے ہیوج اسٹیٹ کمپیئرڈ ود اسرائیل، تقریباً 9.5-10 کروڑ کی آبادی ہے، ٹرو۔ مطلب ہیوج ماؤنٹینس ایریا ہے، تو اس میں آئی تھنک اگر آپ اسٹیٹ بہیویئر دیکھیں لوگوں کا تو بڑا فرق، آئی تھنک تو اف یو کمپیئر اٹ ود پاکستان بریگیڈی انڈیا صاحب کلیش جی، میں ایگزیکٹلی یہ فیلنگ تھی کہ ایک رائٹ، طرف ایک آپ کے شاؤٹنگ میچ چل رہا تھا میڈیا پہ، نعرے لگ رہے تھے، اور ایک طرف ایک کول اسٹیٹ تھی، کول نیشن تھی، بالکل۔ جس کو ٹیکنگ اٹ اپ اینڈ فائٹنگ، تو آئی تھنک یہ بڑی زبردست دو ایگزامپلز ہیں، اینڈ آئی فیل کہ جو آئی وڈ سے زائنسٹ اور جو امپیریلسٹ ایجنڈا ہے دیٹ از ناٹ بریکنگ اپ، یہ لڑائی لمبی چلے گی، آئی تھنک دو پالیسیز لے گا ایران، ایک تو دل ٹرائی ٹو پنش اسرائیل مور، یہ میزائل فائر ہوتا رہے گا، اور رائٹ، دوسرا امریکہ کو ٹیکل کریں گے ٹو آئی تھنک ان کا انفلوئنس جو ہے یہاں سے رول بیک رائٹ، ہوگا، میرے خیال میں اتنی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میں بریگیڈی صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے مینشن کیا پولیٹیکل تھیٹرکس کو، اور پھر آپ نے مینشن کیا کہ ویئر از دا میٹ، تو آپ ان دونوں چیزوں کے تناظر میں اگر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل امریکہ اپنے اہداف اس طرح سے اچیو نہیں کر پا رہا جس طرح سے وہ چاہتا ہے؟ یا آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں نا، دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لک ایٹ دونوں سائڈ کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں، لیٹس سے جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے علی خامنائی از ناؤ بینگ کوٹڈ، یار افریقہ میں وی آر ہیئر ان ٹرکی، کہ پور لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے آپ جو صبر کے ساتھ لیکن ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ آگے چلتے ہیں، اور ایک طرف آپ دیکھ لیں، یعنی آپ یہ بتائیں کہ IAEA جو کچھ واچ ڈاگ، اور وہ اگر ان کے لوگ شامل ہو رہے ہیں ٹارگیٹنگ میں، تو کیا اعتبار رہ جائے گا؟ دین پرومسز یا ڈپلومیٹک پرومس کیا تھا ٹرمپ نے کہ 2 ہفتے مجھے دیں اینڈ آل دیٹ، اینڈ دین یو ڈو اٹ، اور اس کے بعد آپ نعرے لگا رہے ہیں، تو آئی تھنک اٹس اے کنفیوز پالیسی آن دی ادر سائڈ، تو امپیکٹ ضرور دیکھیں، تھیٹرکس تو دیکھیں ان کا بڑا میڈیا، دے ڈو اٹ، گودی میڈیا جس صحیح ہے۔ طرح تھا، آئی آلویز کوٹ کہ ادھر آپ دیکھ لیں پینک تھی، اور ابھی تک وہ بڑھ کے مارے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، فور گاڈ سے یار 1.5 مہینہ ہوتا ہے، وی آر ویٹنگ، تو یہ آئی تھنک دس ول کنٹینیو، اور ریجن میں آئی تھنک دیر از لاٹ آف یونٹی، آج گئے ہوئے ہیں آئی تھنک ایران کے وزیر خارجہ رشیا جی۔ موسٹ پروبلی، اور ابھی وہاں سے بھی ڈیولپمنٹس ہے، رشیا نے بھی شاید ہنٹ کیا کہ اس کو تھوڑا ڈریگ کرے، اور اس کے بعد دیر ول بی لاٹ آف پریشر صحیح آن ہے۔ دس آئی وڈ سے زائنسٹ لابی، اور دے بالکل ول بالکل۔ ٹیک دیم آن، میرے خیال میں جو ان کا امپیریلزم ہے اس کا ڈاؤن فال شروع ہے، پار اس طرح ڈسپلے نہیں کی جاتی، ناٹ فار ٹھیک۔ تھیٹرک، پار جب ڈسپلے ہو آپریشن سندور کی طرح، دین اٹ لوزز اس کی گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اسی پوائنٹ پر ڈاکٹر جمیل صاحب آپ کے کیا ٹیک ہے؟ ایرانی وزیر خارجہ جس طرح سے ابھی بریگیڈی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، عباس عراقچی مشاورت کے لیے ماسکو میں موجود ہیں، اور ان کی پھر صدر پیوٹن سے ملاقات ہونی ہے، اس ملاقات کے بعد کیا سفارتی طور پر صورتحال بنتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور خاص طور پر اب جب جس طرح سے امریکہ نے اٹیک کیا ہے تو خود امریکہ کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں جنگ نہیں چاہیے، مزید کسی جنگ کا وہ حصہ بھی نہیں بننا چاہتے، تو آپ کیا صورتحال بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ جو امریکن رجیم اس وقت ہے اس میں وہاں کے عوام جو بھی شور مچاتے رہے، ہم نے اس کی مثال دیکھ لی نا، جو غزہ کے حوالے سے لاکھوں کے حساب سے امریکہ میں باہر جلوس لوگ نکالتے رہے، اپنی حکومت میں پریشر ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی، UK میں، برطانیہ، UK کے علاوہ فرانس، جرمنی، یو نیم اینی کنٹری، درد دل رکھنے والوں نے تو بڑے لاکھوں کی تعداد میں غزہ کے حوالے سے بھی تو نکالتے رہے نا جلوس۔
उनको थका दिया उनकी मुख्तलिफ हुक्मरानों ने। और अमेरिका ने तो मजीद अपने लॉज भी टाइट कर ली कि आप इसराइल के खिलाफ अगर करेंगे, कोई जुलूस वगैरह निकालेंगे, तो आप देखें जिस तरीके से स्टूडेंट्स को बाहर फेंका जा रहा है यूनिवर्सिटी से निकाल के। ये तो कोर्ट्स कुछ रिलीफ दे रही हैं, वरना वो रिलीफ भी ना मिले तो इस पे कितने टफ तरीके से अमेरिका आ रहा है कि आप ना सिर्फ जुलूस के जलसों को वो टारगेट करते हैं, बल्कि उसके अलावा। तो ये तो बात जहां तक ताल्लुक है लोगों के बाहर निकलने का या बर्नी सैंडर्स की इस गुफ्तगू का, उसका ये डोनाल्ड ट्रंप की टीम पर कोई तासर नहीं पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वो के मार्जिनल सबकत है, लेकिन यह है कि उस सबकत को उस इन्फ्लुएंस के जरिए बरकरार रखा जाएगा, ताकि कांग्रेस से अगर कोई उन्होंने रेटिफिकेशन करानी है अमेरिकन कानून के मुताबिक, आर्टिकल 1 जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका गालिबन सेक्शन 8 है, सब सेक्शन, जिसके तहत अमेरिका सदर को अगर किसी ऐसी सूरत हाल में उसको ऑर्डर देना पड़ जाए ऑपरेशन का, जैसे कि ईरान के लिए दिया, तो ऐसी सूरत में कांग्रेस से फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा जंग के लिए। तो अभी कांग्रेस से अप्रूवल तो उनको मिल जाएगी अगर उन्होंने ले लिया, लेकिन वो जंग के लिए तो अभी नौबत नहीं। अभी ईरान के ये जो जो ब्रिगेड साहब ने तस्करा किया है, ईरान जब अपने एक प्रोलॉन्ग जब अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा कि किस तरह यहाँ अमेरिकन के लिए एक तंग किया जाए, दायरा तंग किया जाए, जैसे अफगानिस्तान की एक बहुत प्रोलॉन्ग किस्म की जद्दोजहद रही और फिर अमेरिका खुद चला गया वहां से। वहां क्योंकि उनके बूट्स ऑन ग्राउंड थे, यहाँ बेसेस हैं, और जहां जहां उनके बेसेस हैं, मैं आपको उसकी डेमोग्राफी बताता चलूं कि कुवैत में तकरीबन 35% के करीब अहले तशी हज़रात हैं, जबकि तमाम मुसलमान आजकल उनका दिल तो मलाल दिल तो उनका दुख रहा है, तमाम के तमाम पूरी दुनिया, बल्कि दर्द दिल रखने वाले बर्नी सैंडर्स जैसे लोग भी इस पे आवाज उठा रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर इस खित्ते में जो आबादी का मैं बता रहा हूँ तनासब, कम से कम वो लोग जो कुवैत में मैंने 35% बताया, यूएई में 20%, बहरीन में तकरीबन 75% के करीब, 80 दमाम में जो दमाम में वहाँ एक अच्छी बात। तो ये तमाम के तमाम, अगर आज आपने धमकी देख ली होगी, मैंने मॉनिटर कर रहा था सुबह को, इराकी मिलिशिया ने कहा है कि हम अपने इलाके में अब बेसिस जी बेसिस पे हमला करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये कहता है कि प्रॉक्सी जो अमेरिका की है वो इस वक्त फाल है और उसका साथ देते हुए अमेरिका भी कूद पड़ा है जंग में, वहीं पर ईरानी प्रॉक्सीज भी अब जो है मुतहरिक होने लगी हैं और दिखाई दे रहा है कि अब वो भी कुछ ना कुछ कर दिखाएंगी। अभी ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मशरक वस्ता पर बात करेंगे मंसूर जाफर के साथ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की एंट्री पर और जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक किया है ईरान की 3 जोहरी तंसीबात पर। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंसूर जाफर साहब, माहिर मशरक़ वस्ता उमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मंसूर साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मंसूर साहब, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं अमेरिका ने एंट्री की है ईरान इसराइल जंग में, जिसका कह रहे हैं कि वक्त लिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और बात यही की गई थी 2 हफ्ते की, लेकिन 2 दिन भी ना लगाए गए और अटैक कर दिया गया। इस सारी सूरत हाल का क्या असर आप देख रहे हैं फिलहाल खित्ते पर? इस वक्त ये खित्ता मैं समझता हूँ जंग के एक दहाने पे खड़ा है और बिलखुसूस उसके जो जंग की तबाही के आसार तो यकीनन ईरान के अंदर आपको नुमायां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो खित्ते के अंदर इस वक्त अनरेस्ट है और ख़ास तौर पे उसका जो इक्तसादी आप कह लीजिए जो रिपरकशंस हैं वो इस वक्त इन द मेकिंग हैं। इस वक्त खित्ते के कई ममालिक जो हैं, मिस्र जैसा मुल्क जो है, बहरीन जैसा मुल्क जो है, उन्होंने अपने यहाँ यानी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन सरकारी मुलाजमी के लिए ऑप्शन कर दिया है, ओपन कर दिया। इसी तरीके से अब राशनिंग का जो है वो ऑर्डर कर दिया गया